بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طلبات السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں، اور یہ لیکچر جو ہے اردو جماعت دام کی غزل نمبر 3، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ اس غزل کے پہلے 4 اشعار کی تشریح ہے، اور اس کے شاعر جو ہیں فراق گورکھپوری ہیں۔ جو بچے میرے چینل پر نئے آئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کوئی ضروری لیکچر جو آپ سے مس نہ ہو جائے۔ میرے اس غزل کا پہلا شعر ہے: سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی: سر، دماغ، ذہن، سودا، عشق، جنون، تمنا، آرزو، خیال، ترک محبت، محبت چھوڑ دینا۔ جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو سب سے پہلے ہم شعر لکھیں گے، اس کے بعد شاعر کا نام کی ہیڈنگ دیں گے، جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے ہیڈنگ دی ہے اس کی، شاعر کا نام فراق گورکھپوری۔ پھر مفہوم کی ہیڈنگ دیں گے: ذہن میں جنون اور دل میں کوئی آرزو نہیں ہے، اس لیے ہمیں خود پر محبت چھوڑ دینے کا کوئی اعتبار نہیں۔ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، اور اس کے بعد تشریح کریں گے۔ اور تشریح شروع کرنے سے پہلے ہم نے زیادہ 2 سطور پر شاعر کے بارے میں کچھ بیان کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ سامنے پیش ہے، فراق گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، غزل کے شعروں میں نے بلند مقام حاصل ہے۔ فراق گورکھپوری نے یہ غزل متضاد کیفیات میں لکھی ہے۔ وہ خود ہی ایک بات کرتے ہیں اور بعد میں خود ہی اس بات کی نفی کر دیتے ہیں۔ فراق کہتے ہیں کہ اب میرے سر میں عشق کا جنون نہیں رہا، میں نے اپنے محبوب کی یاد کو اپنے ذہن سے نکال دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی اپنے محبوب کی یاد سے خالی کر لیا ہے۔ اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مجھے اب اپنے محبوب سے ملنے کی کوئی تمنا نہیں، میں نے اپنے آپ کو اس کی یاد سے آزاد کر لیا ہے۔ لیکن میری اس بات پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ میں واقعی ایسا ہو گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کل میں پھر اس کی یاد میں بے چین ہو جاؤں، کیونکہ میرا محبوب میری یادوں پر چھایا ہوا ہے، اس لیے اس ترک محبت کا کوئی بھروسہ اور اعتبار نہیں، اس لیے کہ سچی محبت کو کبھی دل سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ در حقیقت یہ ترک محبت ہی محبت قائم رکھنے کا ایک انداز اور بہانہ ہے۔ یہ سچا عاشق زبان سے لاکھ بیزاری اور بھلانے کا دعویٰ اور کوشش کرنے کا اظہار کرتا رہے، مگر محبوب کا مسکن تو اس کا دل ہی ہوتا ہے۔ مولانا حسرت موہانی نے بھی کبھی ایسی کیفیت کا اظہار کیا تھا جس کیفیت کا اظہار فراق نے کیا ہے۔ حسرت موہانی فرماتے ہیں: بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ اصل میں فراق کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کی رنگینی میں کھو کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ جب اس کی امنگوں پر بہار ہوتی ہے، جب وہ جوان ہوتا ہے تو جوش جوانی میں سب کچھ بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ خدا کو بھی بھول جاتا ہے، مگر ایک نہ ایک دن اسے اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے، تو وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ بقول شاعر: میں تجھے بھول گیا ہائے میری سادہ دلی، کوئی طائر بھی بھولا ہے نشمن اپنا۔ شعر نمبر 2: ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ مدت، عرصہ، یاد آنا، دل میں خیال آنا، بھول گئے، یاد نہ کرنا، ایسا بھی نہیں، یہ بات بھی نہیں۔ شاعر کا نام فراق گورکھپوری۔ مفہوم: ایک عرصے سے ہمیں تیری یاد نہیں آئی، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہیں بھول گئے ہوں۔ تشریح: ترقی پسند تحریک سے وابستہ فراق کی غزل کے نمائندہ شاعر ہیں۔ ناقدینی نے میر کے رنگ غزل کا نمائندہ شاعر قرار دیتے ہیں۔ محبوب کی یاد دنیا کی مصروفیات میں کبھی تو ایک عرصے تک نہیں آتی، مگر ایسا نہیں کہ محبوب کی یاد دل سے ہی نکل جائے۔ وہ وقتی مصروفیات میں اجل ضرور ہو سکتی ہے، مگر دل سے یاد کا مٹانا ناممکن ہے۔
فراق شعر انسانی نفسیات کی حقیقت کو کھول کر بیان کر رہا ہے کہ فکر دنیا میں پھنس کر انسان عشق و عاشقی کے قصے فراموش کرنے لگتا ہے۔ زمانے کی سختیاں اور فکر دنیا محبوب کی یاد کو بھلا دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن یادیں محو تو ہو سکتی ہیں، فراموش ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس انسانی نفسیات کی حقیقت کو مولانا حضرت موہانی اپنے انداز میں یوں بیان کرتے ہیں: نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اصل میں انسان اس وقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو دل سے کبھی بھی نہیں نکلتا۔ جتنا بھی کسی کو بھول جانے کی کوشش کی جاتی ہے، اتنا ہی وہ یاد آتا ہے۔ بقول ناصر کاظمی: سونے نہیں دیتی مجھے شب بھر تیری یادیں، برساتی ہیں اطراف سے پتھر تیری یادیں۔ یہ شعر اپنے اندر حقیقی معنی بھی سمے ہوئے ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بہت عرصے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آئی، ہم اپنے ہی کاموں میں لگے رہے اور عبادت سے دور رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھول چکے ہیں، ہمیں جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ شعر نمبر 3: یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ ہنگامے اٹھانا، شور کرنا، ادھم مچانا، دنگا فساد کرنا، دیوانہ عشق، عشق میں پاگل ہو جانے والا، ایسوں کا، ایسے عاشقوں کا ٹھکانہ، اعتبار، بھروسہ، مقام۔ شاعر کا نام فراق گورکھپوری۔ مفہوم: عشق میں دیوانے ہو جانے والے افراد کوئی شور و گل یا ہنگامہ نہیں اٹھاتے، مگر ایسے لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تشریح: غزل کے ممتاز شاعر فراق گورکھپوری نے ابتدا میں افسانہ نگاری بھی کی، مگر وہ بنیادی طور پر شاعر تھے، اس لیے غزل ہی کو اپنا اظہار کا ذریعہ بنایا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ عشق میں دیوانہ ہو جانے والے لوگ چونکہ دنیا سے اور اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتے ہیں، ان کو کسی قسم کا ہوش نہیں رہتا، وہ محبت میں اتنے ڈوب جاتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لہٰذا وہ کوئی ہنگامہ یا شور و گل بپا نہیں کرتے۔ لیکن اے دوست، کبھی بھی ایسے دیوانے لوگوں پر بھروسہ نہ کرنا، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جنون کی حالت میں وہ کیا کر جائیں، لہٰذا اے دوست ایسے دیوانے لوگوں کو چھیڑنے اور تنگ کرنے سے باز رہو کہ وہ کب ہنگامے پر آمادہ ہو جائیں اور ان کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ بن جائے۔ ایسا عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب انہیں اپنے عشق میں ناکامی ہو۔ بقول شاعر: یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ خواجہ میر درد نے صدمات عشق سہنے کی کیفیت کو کیا خوب بیان کیا ہے: اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ شعر نمبر 4: آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ غفلت، لاپرواہی، سوا، بڑھ کر، خاطر بیمار، بیمار دل، پریشان دل، شکیبہ، بردبار، تحمل مزاج۔ شاعر کا نام فراق گورکھپوری۔ مفہوم: آج ان آنکھوں میں پہلے سے زیادہ لاپرواہی ہے اور آج ہی بیمار دل کو صبر نہیں ہے۔ تشریح: زبانہ طالب علمی سے ہی شاعری کا شغف رکھنے والے فراق گورکھپوری اردو غزل گوئی میں عظیم مقام پیدا کرنے میں کامیاب رہے۔ اسی طرح شعر میں شاعر محبوب کے فطری انداز لاپرواہی کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی آنکھوں میں غفلت کا پایا جانا معمولی بات ہے، لیکن آج تو محبوب کی آنکھوں میں پہلے سے بڑھ کر انداز بے رخی دکھائی دی تو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ آج میرے محبوب کی آنکھوں میں میرے لیے بے رخی پہلے سے بڑھ کر ہے۔ پہلے بھی میرا محبوب مجھ پر نظر التفات نہیں کرتا تھا، مگر آج تو اس کی بے رخی بہت بڑی ہوئی ہے۔ آج تو میرا محبوب کچھ زیادہ ہی غصے میں دکھائی دیتا ہے، اور اس پر یہ مصیبت کہ آج میرا دل بھی کچھ زیادہ ہی پریشان ہے، آج میرے دل سے بھی صبر نہیں ہو رہا ہے، دل کو کسی کروٹ سکون ہی نہیں آ رہا۔ میرا دل محبوب کی بے رخی پر صبر کرنے کا عادی ہو چکا تھا، مگر آج تو محبوب بھی بے رخی برتنے میں بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میرا دل اس بات پر صبر کرتا، مگر دل کو تو آج صبر و تحمل کا یارہ ہی نہیں۔ آج ہی کوئی ایسی بات ہوئی ہے
کہ دل کو صبر نہیں آ رہا. جب محبوب غیر بن کر ملتا ہے تو عاشق کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں، اس کے صبر کے سارے پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں. ایسی کفیت کو بہادر شاہ ظفر ایسے بیان کرتے ہیں: لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی. امید ہے بیٹا آپ میرے اس لیکچر سے مستفید ہوں گے. خود بھی اس لیکچر کو سنیں، اپنے دوست احباب میں بھی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس لیکچر سے مستفید ہو سکیں. اگر آپ نے رائے سے کمنٹ باکس میں مجھے نوازیں.